اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا پروگرام ہے گڈ مارننگ لاہور، اور لاہور چیمبر سے یہ آپ کی خدمت میں ڈیلی بیسس پہ پیش کیا جاتا ہے۔ FM 98.6 ہے۔ لائیو اس وقت آپ سن رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے سابقہ صدر لاہور چیمبر، سینئر اینالسٹ میاں شفقت علی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا۔ تو آج جو ہے وہ کیا ٹھنڈے موسم میں جی کچھ گرما گرم خبریں ہیں، گرما گرم خبریں بھی ہیں، ٹھنڈی بھی ہیں۔ جی منی بجٹ کی خبر سب سے اس وقت بہت زیادہ ایک اور ایشو بنا ہوا، اور اسمبلی میں اپوزیشن نے کہا جی ہم اکٹھے مل کے اس کو کوشش کریں گے کہ ہرائیں، آلدو اسٹرینتھ تو نہیں ہے ان کی، ٹھیک ہے، تو مگر سارے اکٹھے ہو گئے ایک پوائنٹ پہ، اور یہ ایک اسٹرینتھ شو کریں گے۔ آلدو ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حکومت یہ بجٹ پاس نہ کرا سکے، ان کی حمایت بھی یہ چیز آتی ہے کہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس حکومت کو فیس کر لے اور آنے والی حکومت وہ فیس نہ کرنا پڑے۔ اچھا، یہ اپنی طرف سے مورچہ بندی اس چیز مورچہ کی ہے۔ بندی یہ میں سمجھتا ہوں، یہ اسٹریٹجی اس کی ہے کہ کڑوی گولی جو ہے اس وقت کھا لے، اگلی جو حکومت ہے اس کو ایک کلین سلیٹ مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو دیکھیں اب آج ان کی کیبنٹ میٹنگ ہوگی، اس میں اپروول آئے گی اور اس کے بعد پھر یہ پیش ہو جائے گا۔ اس سے پہلے حکومت بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ کرتی رہی ہے، اتحادی مانتے نہیں تھے، اب مان گئے ہیں کہ جی ہم یہ بل کو سپورٹ کریں گے۔ اب ان سے کیا نیگوسیشن ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ سیم گوز ود اپوزیشن، وہ بھی ریکویسٹ کر رہی ہے، اور انہوں نے حکومت کے اتحادیوں کو بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں تاکہ جو ہے نا اس معاملے کو دیکھا جائے اور اس سے نپٹا جائے، تاکہ کیونکہ آلریڈی عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اس کو آپ مزید اگر اس کے اندر جو ہے وہ دھکیلیں گے تو یہ تو ویسے ایک دلدل ہے، اس میں ایک دفعہ داخل ہو گئے نکلنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھیں یہ جو اتحادی ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی حصہ نہیں ہوتے پارٹی کے، یہ کسی بھی وقت علیحدہ ہو سکتے ہیں، ان کا اپنا رائٹ ہوتا ہے، تو ہوتے وہ پاسکو ہی ہے، کوئی بہت بڑی پارٹی نہیں ہوتی، 2-4-5 سیٹیں ہوتی ہیں، مگر وہ اتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، ادروائز اپوزیشن ہیوی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رنگ دکھایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، موقع کی مناسبت سے، اور اس میں پھر اپنے جو ہے وہ کچھ مطالبات بھی منوا لیتے ہیں، بعض اوقات بالکل کبھی آپ کو کئی چیزیں رکی ہوتی ہیں، کئی وزارتیں مل جاتی ہیں، وہ ساری منوا لیتے ہیں، وہ منوا لیتے ہیں اور اس وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بالکل ایسی یہ جمہوریت کا ایک سمجھ لے ایک سائیڈ افیکٹ ہے۔ سائیڈ افیکٹ ہے، ہاں۔ تو دیکھیں بات پتہ ہے کیا کہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، سائیڈ افیکٹ تو ہے، لیکن اسی سائیڈ افیکٹ کے لیے تو ساری وہ جدوجہد کرتے ہیں ہمیشہ۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ سیاست کرنی ہے اور سیاسی جماعت اگر کسی نے بنائی ہے وہ اقتدار میں آنے کے لیے ہی کرتا ہے، بالکل ہے، تو اقتدار میں آ کے تو وہ بیٹھ کے دائیں بائیں تھوڑی دیکھے گا، وہ پھر اپنے گولز کو اچیو دو چیزیں ہیں نا، اقتدار میں آ کے اگر عوام کا فائدہ کرنا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں صحیح ٹارگٹ ہے، اگر اقتدار میں آ کے اپنا ہی فائدہ کرنا ہے تو وہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ وہ تو کوئی اقتدار میں آئے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں نا، وہ یہ تو اب ایک لاجک پوری وہ بن گئی ہے نا، سرکاری محکموں میں دیکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا افسر بھی ہوتا ہے تو جس وقت وہ کیا انڈر ٹیبل کچھ نہ کچھ لے رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار پیسے دے کے آئے ہوئے ہیں تو یہ ایسے نہیں بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے، اور یہ سوچ اوپر تک بنیاد ہی غلط ہے نا جی، پیسے دے کے آنا ہی غلط ہے، وہ میرے لیے بھی غلط ہے، اس کے لیے بھی غلط ہے، اور سوسائٹی کے ہر رکن کے لیے غلط ہے۔ ایک بندہ اگر پیسے دے کے آیا ہے تو وہ پیسے کمائے گا، پھر وہ ظاہری سی بات، وہ پیسے کمائے گا تو وہ میرے اور آپ کے پیسے ہیں، وہ اس کے پیسے نہیں ہیں، اس جو کے اس نے پیسے کمانے ہیں، اور اس کا خمیازہ پھر ساری قوم ہم بھگتیں گے، بالکل عوام کو بھگتنا بھگت پڑتا رہے ہے، ہیں ہم۔ بھگت رہے ہیں۔ چلیں تو، لیکن جیسے کل آپ فرما رہے تھے کہ اس دفعہ لگتا یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کوئی تھوڑا سا کیونکہ نتھنگ ٹو لوز والی جو سچویشن ہے، جی میاں صاحب کے آنے پہ جو اس وقت زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے وہ حکومتی صفوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کو شاید پتہ ہے کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، ان کو کنفرم خبر تو ہوگی، مگر جو کھلبلی زیادہ ہے، حکومت یہ شو کر رہی ہے کہ جی اب میں ایک فواد چودھری صاحب نے ایک نیا وہ وتیرہ نکالا، جی ہم لا رہے ہیں، تو پہلے 2 سال کی کر دے رہے، یار کیوں نہیں لے کے آئے پہلے؟ وہ کہتے جی ہم قانون سازی کروا رہے تھے برٹش پارلیمنٹ میں، اس طرح نہیں ہوتا، سارے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، چند کو بنا لیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے کہا ہے نا کہ اگر آپ نہیں لا کے دیتے ہمیں جو کمٹمنٹ کی ہے تو پھر ہم آپ کو، لیگلی ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو واپس لے کے آئیں، کیونکہ انہوں نے ضمانت دی، ضمانت ان کی۔
اگر سے کہ وہ نہیں لا سکتے تو پھر ان کو اندر جانا پڑے گا کیونکہ انہوں نے ضمانت دی ہوئی ہے. وہ تو ساری لیگلی چیز, مگر یہ پہلے بھی ہو سکتی تھی نا, پہلے بھی ہو سکتا, آج سے 1 سال پہلے بھی ہو سکتی تھی. یہ اس زوم میں تھے کہ جی میاں صاحب باہر رہیں گے, ہمارے لیے الیکشن بڑا آسان ہوگا. اب میاں صاحب نے جب ڈیسائیڈ کر لیا جی میں نے آنا ہے, تو یہ اب کھلبلی مچ گئی ہے. ایک طرف اپوزیشن کھڑی ہو گئی, ایک طرف کلہ میاں آ گیا. کلہ میاں آ گیا. وہ نہیں لیکن جس وقت یہ میاں صاحب گئے تھے کوئی ٹائم فریم بھی تھا جو شہباز صاحب نے جو گارنٹی دی تھی؟ وہ ٹائم فریم تھا کہ جی اتنی دیر میں یہ واپس آ جائیں گے, مگر انہوں نے کہا کہ جی جتنی دیر تک وہاں کے ڈاکٹر ہی کلیئر کریں گے تو ہم واپس کیسے ان کو لے آئیں. اب اس میں جو یہاں تو ہم اپنی ایمبیسی کی ڈیوٹی لگاتے کہ آپ یہ سارا کیس سپروائز کریں, جو ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے سفیر, اس کی ڈیوٹی لگاتے بھی آپ یہ سارا دیکھیں. اب یہاں پہ وزیر کہہ رہے ہیں جی ایک دن بھی ہم نے ان کو ہاسپٹل نہیں دیکھا, وہ تو ریسٹورنٹ میں کھانے کھاتے جا رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے جب بھجوایا تھا تو آپ نے کوئی کنڈیشن لگائی تھی کہ جی وہ جا کے ریسٹورنٹ میں کھانے نہیں کھائیں گے, بلکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہاں سے بھیجتے اور وہاں پہ ہمارا ایمبیسڈر ریسیو کرتا ان کو اور آفیشلی کسی ہاسپٹل میں جمع کرواتا. جو طریقہ کار ہے اس وقت تو آپ بڑے خوش تھے کہ یہ میاں صاحب تو جان چھٹ گئی, چلو ان سیاست کریں گے اسی رام کر. وہ بھی نہ سکے, وہ بھی نہیں کر سکے. سکون تو تھا ہی کوئی. آپ یہ دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال میں کیا سکون ہو, پریشانی میں گزرے ہیں جی. اور آگے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ پریشانی ہی جو ہے وہ مقدر بنے گی. بہرحال چلیں جی, لیٹس سی کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے میاں صاحب کا. اب یہ ایک اس کے اندر تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ جو یہ سندھ کے منظور وسان صاحب ہیں, لیکن اس وقت دوڑ میں سب لگے ہوئے وزیر اعظم بننا ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ بلاول کی شادی کے اوپر ان سے سوال پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا بلاول کی شادی نہیں ہوگی, اگلے سال ہوگی صحیح, لیکن وہ پرائم منسٹر بلاول کی شادی ہوگی. یہ کانفیڈنس لیول چیک کرو. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ اپنی جگہ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اس پہ ایک اور بھی لائٹر موڈ پہ چلے جاتے ہیں. اگر آپ جاتی عمرہ آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہے جی, تو وہاں پہ 2 ہی گھر ہیں, ایک پرائم منسٹر ہاؤس ہے, ایک چیف منسٹر ہاؤس. ٹھیک ہے. وہ پرائم منسٹر ہو نہ ہو, گھر کا نام پرائم منسٹر ہاؤس ہی ہے, تو وہ چیف منسٹر ہو نہ ہو, گھر کا نام چیف منسٹر ہاؤس ہی. تو جیسے زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کے اندر پریزیڈنٹ ہی کہتے ہیں آج بھی. پریزیڈنٹ زرداری, کو چیئرمین نہیں کہتے, پریزیڈنٹ صاحب ہی کہتے ہیں. اور اسی طرح اگر بلاول بھٹو کا نام پرائم منسٹر رکھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں, ان کو پرائم منسٹر کہیں. صحیح ہے. جیسے گھر میں نہیں ہوتا بادشاہ رکھ لیتے کسی کا نام, کسی کا نام وزیر رکھ لیتے. تو وزیر کافی ہم نے دیکھے اس طرح جو ملازمت کر رہے ہوتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. وزیر ادنا یار نہیں, وہ پریزیڈنٹ. اچھا, اس کے اوپر جو ہے نا, ایک دفعہ میں نے ان کی طرف سے شاید یہ زرداری صاحب یا بلاول نے میرا خیال ہے یہ کسی جگہ پہ یہ بات کی تھی کہ یو ایس اے میں جو پریزیڈنٹ جو چلے بھی جاتے ہیں, جو ان کو پریزیڈنٹ ہی کہا جاتا ہے. تو یہ دراصل جو ہے نا ان کو پریزیڈنٹ ہی کہنا چاہیے. ایسے جو سینیٹر ہوتا ہے تو وہ سینیٹر ہی ہوتا ہے, جو ایمبیسڈر ہوتا ہے وہ بھی ایمبیسڈر ہی ہوتا ہے. تو وہ ایک پڑھی لکھی لاجک تو چلے اس کے اندر یہ ہے, لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. نام رکھنے سے دل کی تسلی اگر ہو جاتی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اچھی بات ہے. یہ ایسا ہونا بھی چاہیے. سال جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے. تو یہ کیسا سال گزرا, کیا مطلب اس سال کی آپ اگر دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں ون آف دی ورسٹ سال تھا. ٹھیک ہے. جب تنخواہیں نہیں بڑھی اور قیمتیں بڑھتی گئی. ٹھیک ہے. ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے, کسی کی کم نہیں ہوئی. اگر کم ہوئی ہے تو وہ پچھلے سال بڑھ گئی تھی اس کی, تو اس سال کم ہوئی. کوئی کمپیریزن کریں کہ ٹماٹر کی قیمت بڑھ گئی ہے, کم ہو گئی ہے, یا دال ماش کی کم ہو گئی, مگر آپ 3 سالوں میں دیکھیں تو چیزیں آلموسٹ ڈبل کے قریب ہو گئی. بالکل ایسے ہی. تو کوئی اچھا سال نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں جی ایکسپورٹ ہماری بڑھ گئی ہے, ٹیکسٹائل زیادہ ہو گئی ہے, مگر وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ کتنی زیادہ ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. ابھی کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسٹڈی گروپ بنایا, ایک تو ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کا جنہوں نے ایکسپورٹ بڑھائی ہے, اور دوسری اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا کہ ایکسپورٹ بڑھ کیوں نہیں رہی. ٹھیک ہے. یہ ایک متھ ہے جو ہر پرائم منسٹر صاحب کا, تو یہ اسکوپ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی بیک گراؤنڈ ہی کوئی بزنس کی نہیں ہے, نہ کبھی انہوں نے ایکسپورٹ کی سوائے کرکٹ کے. تو یہ تو ایک اس کے لیے عمر چاہیے سیکھنے کے لیے
کہ ایکسپورٹ کس طرح. رزاق داؤد صاحب سے اگر مشورہ کریں وہ بہت بہتر بتا سکتے ہیں. تو یہ سالو ان کے دور میں تو نہیں ہونے لگا ایکسپورٹ. رزاق داؤد صاحب کی لیکن ریسنٹ پاسٹ میں ابھی جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی وہ تو بڑی انہوں نے وہ گیو اپ ہی کر گئے. بالکل گیو اپ کر گئے ان پہ. وہ دیکھیں جی ایک فائٹ کرنے کی نا ایک ایج ہوتی ہے. یس وہ رزاق داؤد صاحب اس ایج سے نکل گئے. اسی سے میں نے وہ بھی رزاق داؤد دیکھا ہے جو پوری آلدو تھے اس وقت 50+ تھے مگر وہ جنرل مشرف کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ اس طرح ہی ہونا ہے. پورے زور پہ تھے اور کرواتے تھے کام. ٹھیک ہے. اپنے نہیں ہمارے بھی کام کرواتے تھے. ظاہری سی بات ہے پھر انہوں نے سب کو لے کے چلنا ہوتا تھا. ابھی جو ہے وہ ان کی ایج فیکٹر اب سامنے آ گئی ہے تو اس کو فائٹ کرنے کی ایک ایج ہوتی ہے نا اس تک فائٹ کر سکتا ہے پھر اس کے بعد آگے کمپرومائز کر لیتے. تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب اب جو انیشیٹو یہ لے رہے ہیں اس میں کس طرح کے لوگوں کو ساتھ وہ لیں گے؟ دیکھیے ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ اسٹڈیز ہر وقت ہوئی ہوتی ہیں. اب کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نئے سیاسی کردار ہیں جی جی ان کو وہ اس لائبریری تک ایکسیس ہی نہیں ہے جس میں اسٹڈی ہوئی ہے. بیوروکریسی کبھی بھی کوئی ریسرچ ورک کا نیا کام نہیں کرتی. اچھا پرانی کتاب پکڑتی ہے اس کو جھاڑتی ہے نیا کور اس پہ چڑھاتی ہے اور پیش کر دیتی. ڈیٹ چینج کی تھی لو ڈیٹ چینج کی تھی. کبھی آپ یہ دیکھیں جتنے ریسرچ ڈیپا کا کورس ہوتا ہے جو ہائیسٹ کورس ہمارے یہاں کلوایا جاتا ہے 20-21 گریڈ کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ان کو ریسرچ دی جاتی ہے تو وہ سامنے سے اٹھ کے ادھر آ جاتے ہیں لاہور سے مجھے ریسرچ کر دیجیے. مجھے ٹھیک ہے. ریسرچ کا تو یہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ریسرچ کرتے کیسے. ٹھیک. بند کمروں میں بیٹھ کے ریسرچ نہیں ہوتی. ریسرچ آپ کو فیلڈ میں جانا پڑتا ہے سڑکوں پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. تو اسلام آباد میں تو ویسے ریسرچ نہیں ہو سکتی وہاں پہ وہ ماحول ہی نہیں ہے. سناٹے میں اس میں شوکت عزیز صاحب جو تھے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک آدھا اسائنمنٹ لاہور چیمبر کو دے دیتے تھے کہ جی یہ ذرا آپ کر کے مجھے دے دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے آ کے دیکھا ہوا تھا کہ یہ ریسرچ کرتے کس طرح. ٹھیک ہے. ان کے پیرامیٹر کیا ہے ان کے طریقہ کار کیسا ہے. چلیں یہ تو کوشش ان کی جو بھی یہ اس وقت انیشیٹو لے رہے ہیں اقدامات جتنے بھی کیے جائیں گے وہ کوشش یہی کریں گے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے روکیں اور اسٹیبل کریں اپنی اکانومی. اس کو یہ کوشش کریں کہ یہ اس سے زیادہ نہ ہو. اس سے زیادہ نہ ہو. جو اسپیکولیشن کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے تو آواز نکال دی ہے 220 روپے کا ڈالر ہو جانا. سننے میں آ رہی ہے اسپیکولیشن کر رہے ہیں وہ. اور ہو سکتا ہے اگر وہ زیادہ اسپیکولیشن کرے تو ہو بھی جائے. اور ان کے کیونکہ ذاتی انٹرسٹ ہے انہوں نے ڈالر لے کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ چاہیں گے 220 کا ہو جائے. تو ادروائز اگر آپ پہلی اسٹیج یہ ہوتی ہے مہنگائی کو روک لیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ریورس کرنے کی کوشش کریں. ریورس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ رک بھی جائے تو ایک میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی ہے. یہاں پہ رک جائے تو کامیابی ہے. لیکن شیخ رشید صاحب اس کے برعکس فرما رہے ہیں. شیخ رشید صاحب جو یہ بھی کہتے ہیں کہ لئی نالا جو ہے میں نے پکا کر دینا اپنی زندگی میں. اللہ پھر لمبی زندگی سے نہیں پھر اللہ پھر لمبی زندگی دے. یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ میری زندگی کی دعا کرو کیونکہ نہ وہ بننا ہے نہ پھر پکا ہونا ہے. یہ بن سکتا ہے نتھنگ از امپاسبل. کوشش تو ویسے جو ہے نا ویسے انہوں نے کی کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں کوشش میں. شیخ صاحب نے اپنے حلقے لیے جو کام کیا میں نے سمجھتا ہوں کسی نے بھی نہیں کیا. بالکل ہے ویسے وہ بندے کو فکر ہے اپنی عوام کی. کیونکہ دیکھیں نا عوامی ایک لیڈر ہیں نیچے نکلتے ہیں ناشتہ نوشتہ کرتے ہیں لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا. ویسے بھی کوٹ رادھا کرشن تو گئے نا تو کوئی عوامی نہیں. انہوں نے کہا عمران خان 5ویں سال مہنگائی ختم کر دیں. چلے اللہ کرے ہو جائے. ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک سروے بھی سامنے آیا اس میں 43% پاکستانی جو ہیں وہ مستقبل کے لیے پر امید ہیں جبکہ 41% یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ کوئی اتنا کوئی تابناک نظر نہیں آتا. اور چلے جی اس میں بھی 47% میجورٹی میں ہے 41 کی نسبت. 43 جی 4% زیادہ ہی ہے. جی جی. تو امید جو ہے وہ ذرا ہے کہ چلیں لیٹس ہوپ کہ دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا دیکھتے ہیں. بریک لے لیں پھر. کل آپ نے ایک سوال کیا تھا وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے. جی جی. کہ کچھ لوگ پی ٹی وی کے پیسے لوٹ کے چلے گئے ہیں. جی جی. تو اس پہ ہم بات کریں گے. وہ پی ٹی وی کے پیسے بھی لوٹے گئے قوم کا پیسہ تھا دراصل تو. اور میرٹ کی جو دھجیاں بکھیری گئی ہیں اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ ود اس. Welcome back from the break and you are listening FM 98.6.
وی آر ان کنورسیشن ود میاں شفقت علی صاحب, اور کچھ ایسے ایشوز کے اوپر بھی بات ہم کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا بندر بانٹ, وہ کس طرح اور کس کس لیول پہ کی جاتی ہے, جس کا خمیازہ پھر الٹیمیٹ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. ایسا ہی ایک ٹیسٹ کیس جو ہے وہ کیونکہ ہائی لائٹ ہوا, سپریم کورٹ نے سابقہ جو چیئرمین ہے پی ٹی وی عطاء اللہ قاسمی, ان کے متعلق جو ہے نا وہ ایک وہ فائنڈنگ ایک سامنے آئی ہے. ہم جو خبر پڑھ رہے ہیں جی وہ ڈان اخبار نے چھپی ہے, ٹھیک ہے, اور سپریم کورٹ کی ورڈکٹ ہے, اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے, یہ ایک صرف جو سامنے آئی ہے چیز اس کا. اور یہ وائٹ کالر کرائم اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کرائم ہوا ہے وائٹ کالر کے طریقے سے ہوا ہے. قاسمی صاحب قابل عزت ہیں, سوسائٹی کے بہت بڑا نام بھی ہے ان کا, مگر یہ کام ان کے ہاتھوں ہو گیا, اور یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, ہم نے نہیں, نہ انویسٹیگیشن کی ہے نہ ہم نے فیصلہ کیا. یہ اس میں یہ لکھا گیا جی, یہ سو موٹو ایک ایکشن لیا گیا, ٹھیک, کہ ایک ڈائریکٹر جو تھا, جو پی ٹی وی کے بورڈ کا ڈائریکٹر تھا, اس نے اپنے آپ کو چیئرمین بھی بنا لیا اور ایم ڈی بھی بنا لیا, اور اس کی 15 لاکھ روپے سیلری بھی نامنیٹ ہو گئی کہ جس نے 15 لاکھ روپے سیلری لے لی. مگر اینڈ آف دی ڈے پتہ چلا 28 کروڑ 40 لاکھ روپے وہ لے گئے اکاؤنٹ میں سے پی ٹی وی کے. اور پی ٹی وی کو اتنا ادارہ نہیں ہے ایسا جو بہت پیسے کما رہا ہو اور اس میں سے اتنے پیسے لے لیے جائیں. اور یہ سپریم کورٹ نے سارے اس کے دیکھ کے یہ انلیگل کام ہوا ہے. اوور ایج بھی تھے, وہ 65 کی میکسیمم ایج اور اس سے بھی زیادہ تھے, تو اس کو انلیگل اور irregularities کا اس کو نام دیا, اور انہوں نے فکس کر دیا ہے کہ جی یہ کس ریشو سے انہوں نے پیسے واپس دینے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی 19 کروڑ 78 لاکھ روپیز ان سے واپس لے لیے جائیں. ٹھیک ہے, 50% قاسمی صاحب دیں گے, پرویز رشید صاحب 20% دیں گے, اسحاق ڈار صاحب 20% دیں گے, اور فواد حسن فواد جن کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ بڑے کلین ہیں میرے ویسے سینئر کلاس فیلو ہیں, جی جی, 10% ان کے بیس سے آ گیا کہ 10% آپ نے بھی دینا. جنہوں نے لیے نہیں ہوں گے پیسے اس ریشو سے, ٹھیک ہے, مگر رسپانسبلٹی فکس کی ہے, جرمانہ لگایا گیا ہے کہ آپ نے آنکھیں بند رکھی, سرکاری جو خزانہ ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا. قاسمی صاحب تو بینیفیشری ہے نا, ٹھیک ہے, سارے پیسے ان کو گئے, مگر انہوں نے جو واپسی کا دیا ہے فارمولا وہ یہ دیا کہ 50% قاسمی صاحب دیں گے, باقی 20 ڈار صاحب دیں گے, اور 10% جو ہے وہ دیں گے فواد حسن فواد صاحب. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فارمولا دیا انہوں نے, اور 284 ملین یعنی کہ 28 کروڑ 40 لاکھ روپے کی باضابطگی ہوئی. دیکھیں یہ جو آلموسٹ ابھی تو یہ وہ سامنے آئی نا فگر, جو ان کو پتہ چلا کہ یہ دیے ہیں پیسے, اس سے زیادہ کوئی بینیفٹس بھی لیے ہوں گے. 300 ملین کا جو ہیر پھیر ہوا ہے, اس کی اگر ڈیٹیل میں جائے نا تو ایسی ادویات بھی ہیں جو لائف سیونگ نہیں ہے, وہ بھی انہیں پیسوں سے خریدی گئی ہوئی. ان کا ویسے نام بھی وہ پڑ گیا تھا, وہ اب ہم نہیں وہ استعمال لفظ نہیں کر سکتے, وہ بالکل, کیونکہ ان کی وجہ شہرت وہ ہے, وہ بھی انہوں نے دعائیں. یہ ہوتا رہا ہے, ہو رہا ہے. ایک نام نہیں میں لوں گا, ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, ان کو ثاقب نثار صاحب نے اپنی عدالت میں بلایا. ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے کہا جی آپ نے کوئی پٹرول پمپ لیا ہوا ہے ٹھیکے پہ. ٹھیک ہے, تو مجھے اس طرح پتا ہے کہ وہاں اس وقت انجم نثار صاحب وزیر تھے, ٹھیک, اور وہ بلایا تو گیا ان کو ضیاء رضوی صاحب کو کورٹ میں. ٹھیک ہے, تو وہ اس وقت اویلیبل نہیں تھے, تو انجم نثار صاحب پیش ہوئے کورٹ میں اس کی ڈیٹیل بتانے کے لیے. تو انہوں نے ایک پٹرول پمپ, انہوں نے کہا جی میں نے ایک پٹرول پمپ نہیں لیا ہوا, میرے پاس 6 پٹرول پمپ ہے لاہور کے, اور اس پٹرول پمپ کا جس کے سلسلے میں بلایا ہوا تھا اس کا 15,000 روپے کرایہ تھا سال کا. ٹھیک ہے, اور جب بعد میں ان سے لے کے تو پبلک آکشن کی گئی تو کروڑوں روپے میں وہ گیا. ٹھیک ہے, کہنے کو تو وہ بہت نیک پاک صاف وہ جرنلسٹ ہے, مگر یہ اس طریقے سے وہ گورنمنٹ اوبلائز کرتی ہے ان کو کہ وہ ہمارے, یہ پچھلے دور کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, صبح شامی اللہ اللہ کر دینے اور وہ بعد پھر وہ پٹرول پمپ کی کمائی بھی کھانے. تو بس وہ ان کے بیٹے کے نام پہ تھے کچھ, اور وہ انہوں نے وہاں پہ کہا جی میں تو بڑا پاک صاف بندہ ہوں. ٹھیک, تو پتہ نہیں بعد میں سرٹیفکیٹ مل گیا ان کو. ٹھیک, تو ایسے کام بھی ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہوں گے. کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو نیگلیجنس ہے اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے,
آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں اگر ان کو بھی دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی سیلری بنتی ہے 2 لاکھ روپیہ، آپ کو 20 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، آپ اتنے چھوٹے بچے تو نہیں ہیں، پتہ تو ہونا چاہیے کہ آپ خود یہ دیکھیں یہ کیس وہ نہیں ہے کہ 15 لاکھ روپے سیلری پہ کوشچن نہیں ہے یہ. جی 15 لاکھ تو سپریم کورٹ کا لے لیں آپ کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ آپ کی سیلری فکس ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو لیے یہ اس کا وہ لگژری ٹرپس کرتے رہے ہیں، گیسٹ ہاؤس کی جو بھی کرتے رہے ہیں، ایون کہ اسلام آباد کلب کی ممبرشپ انہوں نے سرکار کے پیسوں سے کروا لی. بالکل ایسے. تو یہ جو اخلاقی گراوٹ کی پھر انتہا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دیں گے پیسے واپس؟ دینے پڑیں گے ورنہ سزا ہو جائے گی. اچھا، اس میں تو کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی بخشش نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ نواز شریف کے خلاف ہوا ہو، یہ قاسمی صاحب کے خلاف ہوا ہو یا کسی کے بھی خلاف ہوا ہو، سپریم کورٹ کے فائنل ورڈکٹ ہے. ہاں اگر کوئی لائف امپریزنمنٹ ہو گئی ہے یا خدا نہ خواستہ سزائے موت ہو گئی ہے، اس کی اپیل پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ضرور ہے، مگر ایسے کیسوں کی اپیل نہیں ہوگی اور میرا خیال ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان انوالو بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور پریزیڈنٹ پاکستان از فادر آف دی پاکستان نیشن. ٹھیک ہے. نیشن فادر آف نیشن تو ہم نے دے دیا نا قائد اعظم کو. ٹھیک ہے. مگر ہر وقت جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوگا وہ فادر ہی ہے اس پاکستان کا. ٹھیک. وہ اس کے پاس پاورز ہیں. ٹھیک ہے. مگر وہ کم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہر وقت انٹرفیئرنس نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ کر سکے تو کر سکے، ادروائز حالات مشکل ہی ہیں. حالات مشکل ہی. پیسے دینے ہی پڑیں گے. نہیں وہ تو دینے پڑیں گے. مجھے یہ یاد آتا ہے کہ جب یہ کالم ہم پڑھتے ہیں ان کے، تو وہ تو ایسے پرو کالمز ہوتے ہیں، وہ اس میں لگتا ہے کہ اپنا ملک کا جتنا درد یہ رکھتے ہیں، تو یہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. وہ آپ نے ایک صاحب جو شروع کرتے ہیں واقعات سے، جی ان کے بیٹے کی حرکت بھی دیکھ لی آپ نے، جو اپنے گھر پہ ہی نہیں کنوینس کر سکا اولاد کو، وہ پوری قوم کو سمجھا رہا ہے. سمجھا رہے ہیں. یہ ہیں ایسے جرنلسٹ بھی ہیں سر. بالکل ہیں. اور یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیک پاک صاف لوگ نہیں ہیں، وہ بھی ہیں. نہیں وہ تو ہیں، دونوں طرف سے چلتے ہیں. دراصل اس طرح کا جو کام ہے نا جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جو آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں ہم بھی اوپر آئیں، اچھی پوسٹوں پہ بیٹھیں، کام کریں، سرو کریں، ملک اور قوم کی خدمت کریں، تو ان چیزوں سے پرہیز کریں تھوڑا سا، اور کچھ پازیٹیو چھوڑ کے جائیں اور کچھ چھوڑ کے جائیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ بات پھر اشفاق احمد پہ چلی جاتی ہے. جی اشفاق صاحب نے ایک ڈرامہ لکھا، اور ڈرامے کی سیریل تھی وہ، تو مجھے تو اس وقت وہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک بچہ جو تھا اس نے CSP کر لیا اور گھر آگے اس نے کہا جی میں نے اب CSP کر لیا ہے، مگر میں جوائن نہیں کر رہا اکیڈمی، میں تو فلانا مدرسہ جو ہے اس کو جوائن کر لیا اور میں امام مسجد بنوں گا، مولوی بنوں گا. تو پوری فیملی اس کے خلاف ہو گئی کہ جی کیوں مولوی بننا ہے. تو آخر پہ وہ کنونس کرتا ہے کہ جی اب ڈرامے کی سمجھ آتی ہے، اس وقت نہیں آئی تھی، کہ وہ کہتا ہے جی یہاں پہ ویکیوم ہے، یہاں پہ میرا رہنا ضروری ہے، ورنہ مذہب کو اس طرح بگاڑ دیا جائے گا کہ لوگ سمجھ نہیں سکیں. آج سمجھ آتی ہے کہ مذہب کو بگاڑ دیا گیا اور اس طرح پیش کیا گیا کہ ہمارے ہاں سیالکوٹ جیسے واقعات اور وہ فیصل آباد کے نواح میں جو واقعات ہوئے. اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ آپ خود ہی فیصلے کر دیں، خود ہی سزا اور جزا کا وہ بن جائیں، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ. مگر یہ جو سکھانے والے لوگ تھے وہ کیونکہ خود اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو فقہ کی تعلیم نہیں تھی، انہوں نے اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا تھا، ویسے لوگ جب آگے اس منصب پہ بیٹھنے کے لیے تو انہوں نے پھر اس طرح کی تعلیمات دینے شروع کر دی. بالکل ایسے ہی. اسلام بڑا ماڈریٹ مذہب ہے، اس کو اگر خود اسٹڈی کریں. ہمیں اسلام کو سیکھنے کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے. قرآن خود بڑی مفصل کتاب ہے. بے شک. اس کو ایک دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی زیادہ سمجھ آتی جائے گی. بے شک. اچھا، یہ جب اسلام کی اور مذہب کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر لا محالہ ہمیں سعودی عرب کے متعلق خیال آتا ہے، کیونکہ ہمارا دیکھیں قبلہ کعبہ وہاں پہ نہیں. دیکھیں یہ قطر ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک ہمیں نا سکھایا گیا جی کہ ہم نے شاید بلڈنگوں کی عبادت کرنی ہے. قطر ایسا نہیں ہے. بلڈنگوں کی ایک رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، مکہ مدینہ کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، مدینہ منورہ کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، مگر اسلام صرف وہاں پہ نہیں ہے. جی وہاں سے اوریجنیٹ ضرور ہوا ہے. ٹھیک ہے. مگر اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھ لیں، ان کو امید عرب سے کبھی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے تو ہند کی طرف دیکھا. ٹھیک.
اور غزوہ ہند کی جو بات کی ہے اس کو تھوڑا سا آپ اسٹڈی کریں تو بڑی اس میں ڈیپتھ ہے. الٹیمیٹ وار تو ٹھنڈی ہوا بھی ادھر سے آ رہی تھی, ادھر سے آ رہی, تو اور وہ علاقہ یہی ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہندوستان نہیں ہے, یہ وہ افغانستان نہیں ہے, وہ پاکستان ہے جہاں سے آئے. اور پاکستان کا بننے کا وجود بھی جو ہے وہ ایک فلسفی ہے, ویسے نہیں بن گیا, وہ اس طریقے سے ہی اس کو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا. ریزن اس کا یہی تھا. کیونکہ میں یہ سن رہا تھا کہ سعودی عرب میں جو ہے نا نئے سال کی تیاریاں, نیو ایئر نائٹ کی تیاریاں بڑے جوش و خروش پہ اور بڑا عروج ہے اس کے اوپر. تو کل جو ہے بڑے بڑے کنسرٹ جو ہے وہ منعقد کیے جائیں گے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایکسٹریم لیول پہ اب وہ لے کے جا رہے ہیں ان چیزوں کو. دیکھیے تھوڑا سا کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے اگر یورپ نہیں جانا, امریکہ نہیں جانا, وہ مذہبی رجحان رکھتے ہیں تو وہ پریفر کرتے تھے کہ سعودی عربیہ اپنی فیملی کو لے کے جا سکے. وہاں پہ پردہ بھی تھا, ساری وہ چیزیں تھی جو اسلام میں ان کو فٹ ان ہوتے تھے. اور دو پردے پہ بھی ایک پوری بات ہو سکتی ہے کہ پردہ کس قسم کا ہے. اگر خانہ کعبہ میں یہ کیا گیا ہے کہ پردہ جو آپ کا کپڑا جو ہے وہ آپ کے چہرے کے ساتھ ہی لگنا چاہیے, اس سے بڑی کوئی ریسپیکٹیبل جگہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کے سلسلے میں. بے شک. تو وہاں پہ کیا گیا کہ آپ کے چہرے پہ جو پردہ کپڑا ہو وہ آپ کو چہرے کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اس کی اختراع نکال لی کہ پی ٹیپ کو ٹوپی نکال کے اس کے آگے پردہ لگا لے. وہاں پہ یہ کیا گیا کہ پہچان ہونی چاہیے کون کون شخص ہے, مرد کی تو ہے, عورت کی بھی پہچان ہونی چاہیے کون سی عورت کس کی ہے, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. اسلام تو ایک بڑا لاجیکل مذہب ہے, اس میں تو ہر چیز صرف سمجھنے والی آپ کو ذہن چاہیے, ہر چیز بڑی کلیئر ہے, کوئی اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی آپ نے حجر اسود کو چومے ورنہ اشارہ کر دے وہ بھی اس کے برابر ہی کہا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو اب سعودی عرب کا میں مذہب آ رہا ہے یہ امریکن پریشر کی وجہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جو اسلامک فوبیا امریکن کے ذہن میں ہے اس کو یہ ریلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. جو نئے ولی عہد آئے ہیں آلدو جو اس وقت بادشاہ ہیں وہاں پہ کنگ ہیں وہ ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس ایج میں نہیں ہے, وہ کھانا کھا کے بھول جاتے میں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. وہ بات کرتے کرتے بھول جاتے کہ میرے سامنے کون سا شخص ہے. ان کی ایج ایسی ہے. جو اس وقت ولی عہد ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہی میں ماڈریٹ سعودی عربیہ بنا دوں. تو سعودی عربیہ کبھی بھی ایسا تھا بھی نہیں اور نہ ہی میرے خیال میں کبھی ایسا ہوگا, مگر ایک خواہش کسی کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کر سکتے. انہوں نے شاید دبئی کو آئیڈیل بنا لی ہے یا ویسٹ کو آئیڈیل بنا لی ہے یا امریکہ کا پریشر ہے ان پہ. کیونکہ یہ تو جس وقت دبئی میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا, بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ یورپ سے بڑھ کے وہ فیسلٹیز دی گئیں کہ جن کی نظیر نہیں ملتی. تو اس وقت یا تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا مسلم امہ کٹھی ہوتی کہ یہ وہ عرب ہے جہاں پہ. نہیں دیکھیں جی, ہر ملک کا اپنا ڈیزائن ہے. ملیشیا کا اپنا ڈیزائن ہے, وہ بھی مسلمان ملک ہے. میں دبئی نے اپنا اسے آگے. دبئی کا ایشو کیا تھا, ان کے پاس آئل ریزروائر بھی اتنے نہیں تھے کہ جتنے وہ انویسٹمنٹ چاہتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے ٹیکس فری رجیم بھی دی. انہوں نے کہا جی ہمارے ادھر جتنے مرضی پیسے کمائیں کوئی اس پہ ٹیکس ہی کوئی نہیں ہے, اور ڈیوٹیاں بھی کوئی نہیں تھی. اب 5% انہوں نے سیل ٹیکس وغیرہ لگایا. ان کے اور مسائل تھے. ٹھیک ہے. اب آج کے سعودی عرب کے وہ مسائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سعودی عرب کی بہت بڑی ایک انکم حج کی انکم ہے, عمرے کی انکم ہے, تیل کے ریزروائر ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. اور اسی طرح ایران کے اور مسائل ہیں. ایران تو سب سے بڑے ریزروائر ان کے پاس ہے. تو یہ کوئی فارمولا نہیں ہے کہ آپ کے پاس تیل ہوگا تو آپ پراسپر کریں گے. وہ تو آپ کے پاس ایران کی ایگزامپل ہے, وہ پراسپر نہیں کر پا رہے کیونکہ ان پہ انٹرنیشنل پریشر بہت ہے. اور دو انٹرنلی بہت اسٹرانگ ہو گئے وہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے. جی جی. مگر وہ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ اگین وہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی, بالکل بجا ہے, کیونکہ یہ ہمیں شروع سے جو سکھایا گیا ہے کہ ایک وہ سرٹن وہ ایک ایریا ہے جہاں سے حرم کی طرف جاتے وہ لکھا جاتا ہے جی فارنرز بھی الاؤ نہیں ہے, وہ اندر نہیں جا سکتے. تو اب ہمیں وہ چیزیں چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت تو سم ہاؤ ہے. بالکل ہے. اور اس میں سعودیز کو ساتھ کانفیڈنس میں لے کے بٹھا کے وہ کسی میں ہمت ہی نہیں ہے یہ بات ساتھ بیٹھ کے بات کر سکے, بات کرنی, کیونکہ سارے تو مقروض ہیں ان کے, سارے مقروض. کسی کو انہوں نے ادھار تیل دیا ہوا ہے, کسی کے اکاؤنٹ میں 3 ارب ڈالر جمع کرائے ہوئے ہیں. یہ بڑی مصیبت ہے نا. دیکھیں اور اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے ان کے سامنے بات کر سکتا ہے
تو اس کو کہتے ہیں اس کی طرف جاؤ ہی نہ تم. نہ جاؤ. ہم تو ملیشیا نہیں جا سکے, ایسے ہی ملیشیا نہیں جا سکے. ہماری دوستی ملیشیا کے ساتھ, ہماری دوستی ٹرکی کے ساتھ, یہ ان کو نہیں پسند ہے. وہ کہتے ہیں دوستی بھی ہم سے رکھو, پیسے بھی نہیں ہم دیں گے, اور اسی طرح ٹوٹے بجے چلتے رہو. یہ اس طرح نہیں ہو نہیں سکتا, الٹیمیٹلی ہو نہیں سکتا. دیکھیں یہ جو مقروض قومیں ہیں ان کے ساتھ پھر یہ ایسے ہی ہوتا ہے, پھر آپ کو جو ہے نا بڑے سے بڑی قیمت چکانی پڑ جاتی ہے, وہ چاہے پھر اخلاقیات کی ہو, آپ کی اقدار کی ہو, مذہب کی ہو. اگر دیکھیں جی, اگر ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں نا کہ ہم نے کوئی قرضے نہیں لینے, کچھ نہیں کرنا, صرف ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے باہر کی چیزیں استعمال نہیں کرنی, ٹھیک ہے, چاہے وہ تیل ہو, چاہے وہ میک اپ ہو, ہمیں پاکستانی چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں, پاکستانی چیزیں ہی ہم استعمال کریں. مر نہیں جائیں گے ہم باہر کی چیزیں چھوڑ کے. میڈ ان پاکستان ہونا چاہیے جی, لگژری آئٹم اس کو چھوڑنا چاہیے. دیکھیں ایک باقاعدہ پلان ہے کہ آپ کے ہاں الیکٹرک وہیکل نہ بنے, کیونکہ آپ کے پاس اگر آپ پانی سے بجلی نہیں بھی بناتے نا, دھوپ کی بجلی آپ کے پاس اتنی بڑی ہے کہ اس سے آپ ہر چیز بجلی سے چلا سکتے ہیں. الیکٹرک وہیکل بھی چلا سکتے ہیں, بسیں بھی چلا سکتے ہیں, ٹرینیں بھی چلا سکتے ہیں. مگر پلان اس طرح کیا گیا ہے, کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جس کو جتنی بجلی چاہیے ان دنوں میں اتنا دھوپ اویلیبل ہو. ٹھیک ہے, پاکستان میں گرمیوں میں 16 گھنٹے دھوپ اویلیبل ہوتی ہے. بالکل, اور ہمیں گرمیوں میں ہی بجلی چاہیے, گرمیوں میں چاہیے, سردیوں میں نہیں چاہیے. گرمیوں میں شارٹ فال آ جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, ہو گیا. یورپ کو سردیوں میں بجلی چاہیے, گرمیوں میں ان کو بجلی نہیں چاہیے, گرمیوں میں وہ بغیر پنکھے کے رہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ جس وقت آپ کو جو چیز چاہیے وہ وافر ہے. ٹھیک ہے, آپ کو گرمیوں میں پانی وافر چاہیے فصلوں کے لیے, وہ آپ کے پاس وافر ہے. اگر ہم اس کو مس مینیج کرتے ہیں تو وہ ہماری غلطی ہے. اگر ہم سمندر میں پھینک دیتے ہیں پانی تو وہ ہماری غلطی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کے تک کوئی ان سے مسٹیک نہیں ہوئی. ٹھیک, تو ہم مس مینیج کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ باتیں کرتے ہوتے ہیں نا کہ بلا وجہ کی جو شہرت ہوتی ہے وہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے. یعنی کہ آپ مشہور ہو جائیں, آپ کے اندر خوبی کوئی نہ ہو, اور اس کے بعد سارا زمانہ آپ کو جان رہا ہو. ہوتا پھر یہ ہے جیسے اب ہم نے ریسنٹلی یہ دیکھا ہے کہ یہ جو قاسمی صاحب والا کیس ہو, اس سے پہلے آپ دیکھیں کرکٹ کے اندر محمد عامر کو دیکھ لیں, سلمان بٹ کو دیکھ لیں, محمد آصف کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کیا, کرپشن کی, اور اس کے بعد پھر وہ اس انجام فیوچر بھی تباہ کر لیا. فیوچر بھی تباہ تھے بالکل شروع میں ابھی, ہاں 5 6 8 میچ کھیلے ہوئے تھے, آپ نے سارا فیوچر ہی تباہ, اور اپنا جو ہے وہ بالکل وہ بیڑا غرق کر لیا. تو یہ چیز جو ہے نا بالکل ذہن میں رکھیں. یہ بات کو اب کنیکٹ کرتے ہیں اس طرح سے. سعودی عرب کی جو ہم بات کر رہے ہیں, مذہب کی بات کر رہے ہیں, کیا ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ یہ جو دودھ میں ملاوٹ ہے یہ نہ کریں, آپ کم مت تولیں, آپ جو ہے وہ کرپشن نہ کریں. دیکھیں یہ ساری چیزیں بھی جو مذہب سکھاتا ہے. اب ان چیزوں کے اوپر ہم جو ہے نا بالکل آنکھیں بند کر کے صرف ایک چیز کے اوپر غور کریں تو یہ بھی تو زیادتی ہے. ایک آپ کے اسی واقعے سے مجھے یاد آیا کہ ایک صاحب جو دودھ کا کام کرتے تھے یہاں پہ, بہت بڑی کمپنی ہے ان کی, وہ ہالینڈ میں گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ یورپین یونین کا اجلاس تھا, تو پوچھا جی اگر دودھ میں اڈلٹریشن ہو تو کیا سزا ہے. وہ ایک دن تو پریشان رہے وہ یورپین کے, یار اس کی کیا سزا ہے. اور آج بھی دیکھیں یورپ میں دودھ میں ملاوٹ کی سزا کوئی نہیں ہے. انہوں نے ایک دن بعد جواب دیا جی سزا تو کوئی نہیں ہے. ان کا جی پھر آپ اگر دودھ میں ملاوٹ ہو جائے, ان کا جی ہم سوچ نہیں سکتے کہ دودھ میں بھی ملاوٹ ہو سکتی ہے, دودھ میں کیسے ملاوٹ ہو سکتی ہے. ان کا جی ہمارے ہاں تو ہوتی ہے. یہ غیرت کی بات ہے قوم کی کہ آپ اپنے بچوں کو وہ چیز دے رہے ہیں جو جس سے بچے مریں گے یا ان کی گروتھ ٹھیک نہ ہوگی, اور ہم کر رہے ہیں نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ ہمارے مذہب پہ وہ انہوں نے ہمارے مذہب کو سیکھ لیا. مسلمان نہیں ہے وہ, مگر ہمارے مذہب سے سیکھ لیا. عمر لا احمد تو نہیں کہتے نا, وہ عمر لا سے سیکھا. ہم نے نہ اپنے مذہب سے سیکھا نہ اس سے پریکٹس کی, پھر ہم گوروں کی تقلید پہ چلے جاتے ہیں, یار ایسے کر لے ویسے کر لے. دنیا میں کہیں پہ بھی 6 مہینے ویلڈ دودھ نہیں ہوتا, پاکستان میں صرف ہوتا. پاکستان میں آپ کو ٹیٹرا پیک کرتے ہو تو 6 مہینے, جبکہ دودھ وہ دودھ ہی نہیں ہے جو خراب نہ ہو. تیسرے دن خراب ہو جانا چاہیے. کام دودھ اگر آپ نے فریج میں نہیں رکھا تو تیسرے دن اس کو خراب ہو جانا چاہیے. تو یہ کون سا دودھ ہے جو خراب بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو دودھ کے حوالے سے یہ بات بتاتا ہوں. میلبرن میں صبح کا ٹائم تھا, ہم اٹھے ہوئے تھے. میری ایک عادت ہے, واک کے لیے میں گیا, نزدیک ہی تھی بیچ,
वो किल्डा बीच वहाँ पे एक है, वो करके तो जब वापसी पे ना मैंने देखा, मैं चेक करते हैं कुछ स्टोर वगैरह खुला हो में भी, तो चले कुछ ले लेते हैं ब्रेकफास्ट। दोस्त अभी होटल में सो रहे थे बड़े मजे से। अच्छा, मैं जब गया हूँ वो मार्केट की तरफ से, सारी मार्केट खुली हुई थी, चहल पहल थी, सुबह सुबह का टाइम था। अभी समझ लीजिए जैसे हमारी यहाँ पे पोप हट रही होती है ना, वो वाला हिसाब था, फजर का टाइम। हाँ, और चहल पहल बकायदा, आपको लोग सूट में नजर आ रहे हैं, खवातीन जा रही हैं आ रही हैं, बैग हाथ में पकड़े हुए। स्टोर में मैं गया हूँ ना, तो मैं कहा चले यार ये कोई ब्रेड लेते हैं, ब्रेड को हाथ लगाया ना तो ये दोनों उंगलियां मिल गई, इतनी सॉफ्ट ब्रेड, मजा आ गया देख के। अच्छा, उसके बाद एक दो और चीजें ली। अब मैं देख रहा हूँ तो मेरा ना एक वो रैक के ऊपर नजर पड़ी है, तो उधर वो कैन पड़े हुए थे और दूध के ऊपर, दूध के थे, उसके ऊपर लिखा हुआ था टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ। अच्छा, इस चीज ने अब मुझे जो है ना वो थोड़ा सा वो किया, मैं जाके काउंटर पे मैंने उससे वो पकड़ लिया, उससे मैंने पूछा कि यार ये बताएं ये क्या है, तो वो कहते हैं ये जब से हमारी कंपनी बनी है ना, तो हमारा ये एक यहाँ पे एक लोगो कह ले, मोटो कह ले, ये है, अब आप इसको पियेंगे तो फिर आपने आगे हमें बताना अगर आप यहीं पे रुके हुए। अच्छा, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का वो लिया मैंने सुबह और शाम, यानी कि हमारी आदत थी जितने दिन हम वहाँ पे रुके रहे हैं ना, वो हमारा लेना मजबूरी थी। मैं कहता इतना वो उसका ज़बरदस्त टेस्ट था, और वो आपको फील होता था कि दूध पीने के जो फायदे हैं, मुकम्मल गज़ा है दूध, मुकम्मल वो गज़ा है, वो आपको मजा आता था। और टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ, यहाँ पे आप कभी जिंदगी में सोच ही नहीं सकते, लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, ये आपको पता ही नहीं उसमें कौन सा गंदा पानी मिक्स किया हुआ है। ये कितना जुल्म है, पैसे दे के भी पाकिस्तान में अब चीज नहीं ले सकते। और इस चीज के ऊपर जरा जो है ना वो हमें मिनासुल कौम गौर करना चाहिए, ना सिर्फ एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोचें। हम अगर अपने पाकिस्तान को ठीक करें, और बड़ी मुझे अच्छी लगी मियाँ साहब की बात, ये बिल्कुल सही फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हमेशा हिंद की बात की है, और ये अरब के ऊपर तो बहुत ज़्यादा उनका वो था भी नहीं। तो आप अपने आप को ठीक करें, हम अपने आप को ठीक करें, सारे अपने अपने गिरेबान में जाके। उसकी एक वो हमारे जो है ना मिसाल देते हैं कि 1,24,000 पैगंबर जो हैं वो अरबों पे ही उतरे हैं, नहीं बिगड़ी हम पे नहीं उतरा। हम इतने बिगड़े हुए नहीं थे, सही बात, वरना एक आधा हमारे इधर भी आ जाते। सही बात, तो बस हम हवाओं से ही काम चला रहे हैं कि ठंडी हवा में आ रही है और हम ठंडी हवा देंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा क्या आप नेशनल हेल्थ कार्ड का जी हेल्थ कार्ड का आज इशू। हाफ पेज छपा हुआ है इंग्लिश अखबार में, जी उर्दू अखबार में तो शायद पूरा पेज छपा हो। उर्दू में तो उन्होंने इस पे कुछ डिटेलें दी हैं। जी जी। अब ये जो 10 लाख रुपए उन्होंने कहा जी साल में आप हट सकते हैं, कुछ बीमारी हैं, सब पे नहीं है। इसकी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने 10-15 बीमारियां लिखी हुई हैं, ठीक है, उस पे हैं, और आउटडोर कोई नहीं इसमें है। अच्छा, आपको एडमिट होना है फिर आपको इलाज होगा। उसमें कैंसर भी है, हार्ट की भी है, मेजर सारी हैं, ठीक और है, कुछ जो होगी वो नहीं कवर भी नहीं करती होंगी। और ये 10 लाख फैमिली का है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है। ठीक है। अब फैमिली की भी उन्होंने डेफिनेशन की है कि जो बच्चा शादीशुदा है या शादीशुदा है वो उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। वो किस फैमिली का हिस्सा था? वो उसकी अपनी फैमिली होगी। अच्छा, उसकी अपनी फैमिली, उसको अपना कार्ड बनाना पड़ेगा। खानदान का सरबराह वो फिर अपनी फैमिली का होगा। हाँ, अपना, हाँ। जिस खानदान में बच्चे कम उम्र के हैं या गैर शादीशुदा हैं वो उस खानदान का हिस्सा होंगे। वो 2 रह जाएं, 4 रह जाएं, जो भी हो, हर फैमिली के हेड को अपना कार्ड बनवाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अब ये है कि जी बड़े क्वेश्चन उठ जाते हैं इससे जी कि जी, जी एक मर्द ही नहीं है एक फैमिली में, ओके, फौत हो गया, तो उसका उन्होंने कहा जो बेवा हो या डिवोर्स औरत हो वो, और उसके गैर शादीशुदा बच्चे, वो एक हेल्थ कार्ड अलग बनेगा। यानी कि हेल्थ कार्ड सिर्फ मर्दों का नहीं, अब औरतों का भी बनेगा, उन औरतों का जो बेवा है या जो डिवोर्सी हैं उनका। फिर एक और सवाल उठ जाता है कि अगर एक की ज़्यादा शादी है तो क्या होगा? किसी की 3 शादियाँ, 4 शादियाँ, 2 शादी भी हो सकती, उनको भी उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑलरेडी हमारे कानून का हिस्सा है, उन्होंने कहा जी एक मर्द की 4 तक बीवियाँ हो सकती हैं, वो 4 बीवियाँ और उनके आगे बच्चे अनमैरिड, वो इस फैमिली का हिस्सा होंगे। लेकिन बजट वो 10 लाख ही होगा। बजट 10 लाख ही होगा। ये जाती है, उधर से बंदे को मरना पड़ेगा, फिर वो 4 में डिवाइड, 4 औरतों को 10-10 लाख डिवाइड नहीं होगा, मरना फिर 10-10 लाख रुपया। सही है, जिन्हें 4 शादियाँ की थी होती तो जिंदगी घट ही होनी है ना, ज्यादा तो होनी। सही है, तो उसके 4 कार्ड बन जाएंगे। ठीक है। तो ये इन्होंने, अच्छा, ये 1 जनवरी
2022 میں شروع ہوگا. شروع ہوگا. ابھی آج سے شروع نہیں ہے. ٹھیک ہے. 2 دن بعد یہ شروع ہو جائے گا. اور یہ پی ٹی آئی کا جو ایک نیا وہ انہوں نے ایک باب کھولا ہے ہوپ فلی, اور اس میں پرائیویٹ اور سرکاری ہاسپٹل دونوں شامل ہیں جو ایلوکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. ہر کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے, جو اپرووڈ ہوں گے وہاں پہ آپ جا سکتے. تو یہ کارڈ بنے گا کہاں سے؟ کارڈ بنائے گی نادرا. اور ابھی تک جو کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم ڈالتے ہیں ڈیٹا تو وہ آگے آ جاتا ہے جی آپ اس کے ایلیجبل نہیں ہیں. چلو, اس کو ایلیجبلٹی کروانی ہی پڑے گی. ٹھیک ہے. وہ بھی ایک پورا وہ چیک کرنا پڑے گا, پہلے دیکھنا پڑے گا. چلے, یہ جب شادی کی بھی بات ہوئی ہے اور اپنا عورتوں کی بھی آپ نے بات کی, ہارٹ کے جو بیچ میں ہوں گے یا کینسر کے بھی ہوں, ایک ویسے جو ہے نا, چلیں اس کو لائٹر نوٹ پہ لیں یا ویسے لیں, جو ہماری سوسائٹی کے اندر اس وقت ہم جو چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے ڈپریشن بہت زیادہ ہے, اور یہ جو شادیوں کا سیزن چلتا ہے تو ایک مخصوص طبقہ جو ہے نا وہ ایک آ جاتا ہے فائنینشیل پریشر کے اندر بھی آ جاتا ہے بہت زیادہ. خواتین کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا لگا رہی ہوتی ہیں, مردوں کو سٹنٹ پڑتے جا رہے ہیں, یہ کیا وجہ؟ ویسے بھی اگر آپ پوری دنیا میں بھی ریشو دیکھ لیں, ہارٹ کے پیشنٹ زیادہ لوگ ہیں, مرد ہیں, عورتیں کم ہیں. اچھا. عورتوں کو ٹینشن ہوتی نہیں, وہ ٹینشن دیتی ہیں. ٹھیک ہے. لائٹر موڈ میں نہیں لائٹر موڈ پہ دیکھیں, اس کے اوپر کسی کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں. جا کے تو وہ نا مسئلہ بن نہیں وہ مسئلہ تو بننے نہیں دینا. تو وہ ٹینشن دینے میں خوش ہے, ٹینشن لینے میں خوش نہیں. لیکن کیونکہ میں نے یہ ساری جو کنکلوژن نکالی نا, تو مجھے پھر یہ پتا چلا کہ دیکھیں اگر وہ خاندان کا سربراہ تو ہے, بیمار بھی تو وہی ہوتا ہے نا. بالکل ایسے سارا وہ ویسے کئی دفعہ ہوا ہے میری فیملی میں. ایک دفعہ ہوا, میری ایک بھابھی جو ہے نا جی, وہ میرے بھائی کو کہتی تم زردیے مت کھایا کرو, زردیے میں کھا لیتی. اچھا. وہ 2-4 سال بعد پتہ چلا لگا بھابھی کو ہارٹ کی پرابلم ہوگی, بھائی کو نہیں ہوئی. تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ زردی والا جو معاملہ ہے, ابھی جو ریسنٹلی ایک اس پہ کافی ریسرچ اب آ چکی ہیں کہ جیسے پہلے کہتے تھے کیلسٹرول لیول آپ کا اس سے ہائی ہو جاتا ہے, اور تو اب انہوں نے کہا کہ یہ ہیلدی ہے. 2 زردیے پر ڈے کھانے تک تو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا. ایکچولی جو جیسے ہم کہتے ہیں نا دودھ مکمل غذا ہے, انڈا بھی مکمل غذا ہے, اس میں پروٹین بھی ہے, اس میں ہر چیز شامل ہے, پوری انرجی اس کے اندر ہے. تو جو یوک ہے جس کو ہم زردی کہتے ہیں, یہ زندگی ہے, پوری زندگی ہے. اس سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے. ہم جو انڈے کھاتے ہیں ان میں بچے نہیں ہوتے, ہو ہی نہیں سکتے. ان کو کہتے ہیں ہم ٹیبل ایگز. ٹھیک ہے. ان میں زندگی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ اس طرح پیدا کیے جاتے ہیں یا ان سے پیدا کیے جاتے ہیں جس سے آگے زندگی ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے. جو گھر پہ آپ مرغیاں پالتے ہیں ان میں زندگی ہوتی ہے, وہ آپ اسمیل بھی کریں گے. اب تو نئے بچوں کو وہ انڈے ہی نہیں پسند, وہ کہتے ہیں جی دیسی انڈے ہم نے کھانے نہیں, مگر اس میں زندگی ہوتی ہے. اس کو آپ روئی میں بھی رکھیں گے, مناسب موسم میں ہیٹ مل جائے گی, اس کو ہیٹ مل جائے گی تو اس میں سے بچہ نکل آئے گا. صحیح ہے. تو یہ کیونکہ یوگ جو ہے وہ پوری ایک زندگی ہے, تو وہ ڈائجسٹ کرنا اور اس کو پھر خون میں شامل ہوتا ہے, وہ تو وہ ایک لمیٹڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ 10-12 انڈے اکٹھے کھا لیں تو آپ کا کولیسٹرول بڑھے گا ہی بڑھے گا. ٹھیک. کوئی بھی چیز جو غذا ہے نا متوازن ہونی چاہیے. بالکل صحیح. ایکسٹریم نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک چیز زیادہ کھائی جا رہے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوں گے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اور کیونکہ ہم گوشت بہت کھاتے ہیں اپنے انکم کے حساب سے, اور آل دو دنیا کے حساب سے ہم کم کھاتے ہیں, مگر انڈیا کے حساب سے ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی کولیسٹرول ہوتا ہے. بالکل. اور اسپیشلی بیف میں سب سے زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد مٹن میں وہ بھی ہوتا ہے. چکن میں کم ہے, چکن کی وائٹ میٹ میں تو بالکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کبھی موقع ملے تو شتر مرغ کا گوشت کھائیں, جو ایک پرندہ ہے, وہ جانور نہیں ہے. تو اس کو آپ فیل کریں گے بالکل بیف جیسا ٹیسٹ ملے گا, مگر کولیسٹرول فری ہوگا. بالکل کولیسٹرول نہیں ہوگا. یہ شروع کیا تھا ویسے یہ ٹاؤن شپ والی سائڈ, ابھی بھی ہے وہاں. اچھا. وہ کرتے ہیں, وہ میں لیتا ہوں وہاں سے. ٹھیک ہے. کباب لیتا ہوں میں. ٹھیک ہے. نہیں وہ ہے, وہ واقعی بڑا وہ ٹیسٹی ہے. اس کی جو فارمنگ وغیرہ ہے اس کے اوپر ویسے کبھی کرتے ہیں کوئی پروگرام, یہ لوگوں کو لگائیں اس طرف. وہ راجہ صاحب کو بلا لیتے ہیں, راجہ لطیف صاحب کا شوق ہے. ہاں, اور اس کے اوپر لوگ لیتے ہیں, بچے لیتے ہیں, لیکن جو ہے نا وہ بچے ان کے نا پھر وہ مر جاتے ہیں. بچے دیکھیں جی, بچے اگر بہت چھوٹے نہ لیں تو پھر یہ اس میں موٹیلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں بیماری نہیں آتی, مرغیوں کی طرح بیماری نہیں آتی. ٹھیک ہے. اس میں بھی نہیں آتی. اور بھی بہت سارے جو ہیں جیسے
کوئل کیا کہتے ہیں کوئل کو, وہ جو بٹیروں میں بھی نہیں آتی, اور 40 دن میں وہ تیار بھی ہو جاتے ہیں. 40 دن بعد تو بچے دینے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان میں بھی نہیں آتی. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں گھر میں پالنی چاہیے. اور میرے پاس کچھ 400 بٹیر تھے گھر پہ. اچھا اچھا. یہ جب کرونا آیا تو پھر میں نے لوگوں کو جن کو کرونا ہوا ان کو 4 6 بٹیر کی یخنی میں نے بھیجی, اچھا تاکہ وہ جلد بہتر ہو. وہ ہوئے بھی, اور ہوئے بھی. وہ واقعی وہ چیز اس طرح کی آہار پہ جو صاف کر دے. 200 رہ گئے تھے, اپنی بیٹی کے منگنی کے موقع پہ میں نے بٹیروں کی ایک دیگ پکوا دی. چلیں, یہ بھی اچھا آپ نے کیا. اچھا یہ شتر مرغ ہے, اس کا وہ کہتے ہیں یہ اسٹمک فری ہوتا ہے, یہ کیا لوجک؟ نہیں دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. ایک جو جانور ہوتے ہیں ان میں اسٹمک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ اسٹمک بھی ایسے ہوتے ہیں جو 2 پارٹ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے گائے کا آپ لیں گے نا, ایک وہ اس نے کھانا ہے اور ایک نے ہضم کرنا. ہضم کر, وہ جگالی جب کرتی ہے, جب آپ کو منہ میں جھاگ نظر آتی ہے, وہ جگالی کر رہی ہوتی ہے. ایک اسٹمک سے دوسرے اسٹمک میں وہ اس نے کھانا بھیجنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو پرندے ہیں ان میں پوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو صحیح ہے. مرغی میں آپ مرغی کا میدا تو کبھی نہیں آپ کو ملے گا, وہ پوٹا ہوگا, کیونکہ یہ بھی ایک پرندہ ہے. ٹھیک ہے, شتر مرغ ایک پرندہ ہے جس میں پوٹا ہوگا, اس میں میدا نہیں ہوگا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, یہ صحیح ہے. چلیں, کیونکہ یہ میں نے یہ سنا تھا. اور اس کو ہضم کرنے کے لیے جیسے آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ مرغی کو بھی پتھر کھلایا جاتا ہے, کبھی غور کیا آپ نے؟ مرغی کو؟ ہاں. اچھا, مرغی کا پتھر کھانا اس لیے بہتر ہے کہ اس کے پوٹے کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. اچھا, اور پتھر سے اس کا انڈا جو ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح شتر مرغ کو بجری کھلائی جاتی ہے. وہ میں نے دیکھا ہے, وہ چگ رہا ہے, ہم بیٹھے ہوئے دیکھے تھے, وہ اس نے بجری چگنی شروع کی تھی اور مجھے بڑی حیرانگی تھی. اس لیے کھلائی جاتی ہے کہ اس کا پوٹا کلیئر ہوتا جائے, ورنہ پوٹا میں وہ جو کھایا ہوتا ہے اسے وہ جم جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اور یہ کوئی گوشت خور پرندہ نہیں ہے. ٹھیک, یہ سبزی ہی کھاتا ہے, میں گرین فوڈر کھاتا ہے. وہ لوسن وغیرہ, لوسن وہی جو مرغیاں کھاتی ہیں. یہ بڑی اچھی ایک چیز ہے. اس کے اوپر جو جن لوگوں کے پاس جگہ ہیں, فارم ہاؤسز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, کھلی جگہ اگر ہے تو اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بڑا فائدہ دے سکتا ہے, کیونکہ یہ جب تیار ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے بڑے اچھے پیسے اس کے, پیسے بھی اچھے مل جاتے ہیں, اور ویسے بھی اس کا کوئی 2 من کے قریب وزن ہوتا ہے. ہاں, تو بڑا اچھا میٹ سورس ہے. اور میٹ کے علاوہ بھی اس میں بے شمار چیزیں, اس کے فیدر لے لیں, اس کے اپنا اسکن لے لیں, وہ بڑی قیمتی ہیں. اور پاکستان میں ابھی وہ مارکیٹ نہیں بنی, اور باہر کے ملکوں میں اس پہ رائڈنگ بھی کرتے ہیں. ہاں, یس, لوگ اس کے اوپر چڑھ کے تو دوڑ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال اس کو کریں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ, جو ہے نا یہ پلان کر کے یہ بلواتے ہیں اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیتے ہیں. اس میں ایک بچے کا گروپ ہے, UET کے انجینئرز ہیں. جی جی, ان کو ہم بلوا لیں گے جنہوں نے اس پہ کیس اسٹڈی کی تھی. اور جو دنیا میں کمپٹیشن ہو رہا تھا کہ جو لوگ غریب ہیں ان کو کیا ایسی چیز دی جائے جس سے وہ سیلف سسٹین کر سکیں. یہ دنیا میں سیکنڈ آئے تھے یہ بچے, 2-3 بچے ہیں UET کے. تو ان کا پروجیکٹ یہی تھا کہ شتر مرغ کا اگر کسی کو ایک فلاگ دے دیں ہم 3-4 شتر مرغ کا, تو ساری زندگی وہ اپنی گزار سکتے ہیں ان شتر مرغوں کی انکم سے. ویری گڈ. تو ان کو کیس اسٹڈی بھی, اور وہ جو ہیں ہمیں بل گیٹ کا شاید تھا یا بل کلنٹن کا تھا, دونوں میں سے کسی ایک کا پروجیکٹ ابھی بھی چل رہا ہے. اور پاکستان میں وہاں پہ 2-3 نمبر پہ آتا ہے اس کمپٹیشن میں. $1 ملین ملتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. کراچی کے ایک بچے ہیں, ان کو ملا بھی ہے, وہ نمبر 1 آئے تھے رکشے چلا وہاں پہ کمیوٹ کرنے میں. ویری گڈ. چلیں جی, یہی اصل چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا آپ ایک جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان میں بتا سکتے ہیں, آئیڈیاز اپنے جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. اور آج کاروباری برادری کے حوالے سے ایک ہے خبر, کراچی میں جو رونق لگی ہوئی ہے, تو لیٹس ہوپ کہ ایک اچھا رزلٹ آئے. ہاں جی, آج الیکشن ہے جی بہت بڑا. جی جی, ہمارے وہ جو تیسرا الیکشن ہے ہمارا, جو انشاءاللہ 5 تو پہلے ہم ہارے ہیں, جو جیتے ہیں 2 جیتے ہیں, اور یہ تیسرا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آج کامیابی حاصل کریں گے عرفان اقبال صاحب کی شکل میں انشاءاللہ. اور ایک یہ بزنس کمیونٹی میں سب سے بڑا فورم ہے جی, اور اس میں ہم چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ فرق بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا خدمت کرنے والوں میں فرق ہے اور کیا خدمت کروانے والے ہیں, تو ان میں انشاءاللہ تعالی
آج شام تک رزلٹ آ جائیں گے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالی. بیسٹ آف لک جی. اور یہ شیخ صاحب کے لیے جو ہے نیک تمنائیں اور دعائیں, اور بڑی ٹیم جو ہے وہ ساری پہنچی ہوئی ہے وہاں پہ, بالکل پہنچے. اور بزنس کمیونٹی کے لیے انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ بڑا ایک اچھا رزلٹ ہوگا جو بھی آئے گا. امید کرتے ہیں اس کے اوپر کل انشاءاللہ جو ہے نا وہ بات کریں گے. اور جاتے جاتے ایک ویسے جو ہے نا چھوٹی سی یہ لائٹر نوٹ پہ, کیونکہ میں نے ایک خبر دیکھی تھی کہ اس دفعہ جو ون ویلنگ کریں گے نا یہ کل کی رات میں نیو ایئر نائٹ پہ, تو وہ پہلے تو پکڑتے ہیں نا ان کو بائک والوں کو بھی, انہوں نے کہا ایت کی مکینک بھی پڑھیں گے. تو یہ جو سوچ ہے نا کہ جیسے وہ نیسلا ٹاور کی اپروول آئی تو پیچھے جڑا بیٹھا سی انہوں بھی پڑھیں گے, مطلب اب یہ جا رہے ہیں کہ یہ مکینک کیسے پڑے گا, وہ تو گھر پہ بیٹھا ہوا. وہ جڑا تیار جن نے کیتا ہے سلنسر وغیرہ وہ بتائے گا نا, انہوں جو دو پہن گیا وہ دسے گا کہ جی میں فلان جگہ تو کروایا. اچھی بات تو ہے. یہ اگر مطلب جو میں اپنے گھر پہ بھی بچوں کو کہہ رہا تھا کہ جو سی ٹی او آئے ہوئے ہیں نا ابھی, یہ بڑے سخت ہیں, سخت ہیں بہت. میں 2-3 دفعہ یہاں پہ ملا ہوں, یس ہاں, تو بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں, لاہور کے ہیں, ان کو پتہ ہے جی میں نے کس طرح کیا کام کرنا ہے. تو میں نے بالکل کیا ضرورت ہے میں اشارے توڑنے کی, کیا ضرورت ہے نہیں عجیب ہر چیز. اچھا دوسری بلڈ بازی کرنے فیسیلیٹیشن بھی سب سے زیادہ انہوں نے کی ہے لاہور چیمبر میں, جتنی فیسیلیٹیشن انہوں نے کر دی ہے. اچھا ہر جو جب بن جاتا ہے ڈرائیونگ لائسنس تو خود دینے آتے ہیں, اور تو دیکھیں ان کے پاس پورا لاہور ہے, پوری آبادی. وہ کہتے نہیں میں خود دینا اس لیے آتا ہوں کہ آپ میری تصویر اپنے کیمرے میں رکھ لیں, کوئی آپ کو روکے تو اس کو دکھائیں گے میں نے سی ٹی او صاحب سے خود تصویر لی ہے. یہ بھی بڑی سہولت جو ہے. تو یہ ایک ان کو کچھ لوگ نہیں ہوتے جن کو شوق ہوتا ہے اس سوسائٹی کو اچھا کرنے کا, ان میں سے ایک لوگ ہی از ون آف دیم. منتظر مہدی صاحب کو جو ہے نا اپریشیٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, کریڈٹ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو بات کی نا, ایک تو ون ویلنگ روک دی گئی ہے, میوزک کنسرٹ کوئی نہیں ہوگا, گل گبارہ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ آتش بازی بھی کوئی نہیں ہوگی. اگر کوئی آپ کو آتش بازی پہ بلاتا ہے یا میوزک پروگرام پہ بلاتا ہے تو آپ نے قطعاً نہیں جانا, وہ دوست نہیں, کیونکہ وہاں پہ پکڑے جائیں گے آپ. وہ دوست, وہ ایک جال پھینکا ہوا ہے آپ کے لیے, کیا ہوتے تنو اندر کریے. نہیں ویسے ہم نے جو ہے نا شروع سے ایک ٹپ رکھی ہوئی ہے, یہ چاند رات ہو گئی, نیو ایئر نائٹ ہو گئی, کچھ اس طرح کی جو 3-4 راتیں ہیں نا 365 دنوں میں یہ ہم گھر ہی گزارتے ہیں. ویلنٹائن ہو گئی, ویلنٹائن ہو گئی, باقی 360 دن پھر جو ہے نا تھوڑے کول ہوندے نے, وہ پھر آپ جو مرضی کرے, کوئی ایسی بات. 2 نفل پڑھیں, اللہ پاک کا شکر ادا کریں, خیر خیریت سے جو ہے وہ پورا سال چلے گزرا ہے. دعا کریں کہ اگلا سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بڑا ایک اچھا سال لے کے آئے. جیسی باتیں ہم سنتے ہیں اس کے بالکل برعکس ہو, کورونا سے بھی جان چھوٹے, جو کورونا سار اٹھائی جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ اب فروری تک جو ہے نا یہ آئے گا اور ہٹ کرے گا یہاں ہمارے ان ایریاز میں. تو اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کے ہاں جو ہے وہ سارا کچھ ممکن ہے. بارش کے لیے بھی سب جو ہے وہ مل جل کے دعا کریں, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جب ہم آئے تھے تو یہاں پہ ایک کلپ چل رہا تھا, اس میں استغفار کا ذکر کیا گیا ہے. استغفار کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے پوری قوم کو. کل رات جب آپ بیٹھے ہیں نفل پڑھیں, استغفار کا جو ہے وہ ورد ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ بشرط زندگی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا یوٹیوب LCCI TV youtube.com اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے, اور واٹس ایپ پہ اپنا ہمیں فیڈ بیک بھیجتے رہیں, ہم انشاءاللہ منتظر رہتے ہیں اور آپ کو پھر اس کا رپلائی بھی دیتے ہیں. یہ آپ کی ان پٹ کے اوپر ہی ہم ساری جو ہے نا وہ یہ چیزیں تیار کرتے ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرف ہے, تاکہ آپ کے ساتھ ایک اچھی جو ہے نا وہ گپ شپ صبح ایسی ہو جائے لائٹر موڈ میں بھی اور سارا کچھ, تاکہ آپ کا بھی دن جو ہے وہ ڈپریشن فری اور بڑا آپ اچھا دن گزار سکیں. انجوائے کریں جی. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.